اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت 25 رجب المرجب سن 182 یا 183 ہجری میں بغداد کے قید خانے میں واقع ہوئی اور آپ کا روضہ مبارک کاظمین میں موجود ہے۔ امام کاظم علیہ السلام وہ امام ہیں جو بظاہر زندان میں رہے، لیکن زندان میں رہنے کے باوجود بھی اپنی قوم کو، اپنے چاہنے والوں کو حریت اور آزادی کا درس دیا۔ چونکہ حریت اور آزادی کا تعلق جسم انسان سے نہیں ہے بلکہ روح انسان سے ہے، فکر انسان سے ہے۔ چونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ الحر حر ان مسہ الضر والعبد عبد وان ساعدہ القدر۔ آزاد انسان ہر حال میں آزاد ہے، چاہے اس پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، اور غلام انسان ہر حال میں غلام ہے، چاہے اسے کائنات کی حکومت دے دی جائے۔ امام کاظم علیہ السلام 17 سال زندان میں رہے، اس کے باوجود بھی امام آزاد رہے، اور ہارون رشید کے پاس اقتدار رہا، اس کے باوجود بھی وہ غلام رہا۔ چونکہ آزادی کا تعلق فکر انسان سے ہے، روح انسان سے ہے، امام نے زندان میں رہ کر اپنے قوم کو، اپنے چاہنے والوں کو آزادی کا درس دیا۔ امام کاظم علیہ السلام کے بہت سارے القاب ہیں، جن میں سے مشہور لقب کاظم کا ہے۔ کاظم کے معنی حقیقت میں اس لکڑی کے ہیں جو مشک کے دہانے پر لگائی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نہ نکلے۔ گویا غصے میں انسان اپنی زبان کو اپنے منہ میں قید کر لیتا ہے تاکہ اس سے کوئی چیز باہر نہ آئے، کوئی حرف، کوئی گفتگو باہر نہ آئے، لہٰذا اسے کاظم کہا جاتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کی برجستہ صفت اور برجستہ لقب کاظم، چونکہ آپ دشمنوں کے مقابلے میں نرم مزاجی سے کام لیتے تھے، حلم و بردباری سے کام لیتے تھے، اور مصائب و آلام کے مقابلے میں آپ صبر و تحمل سے کام لیتے تھے، اور آپ ضبط سے کام لیتے تھے، لہٰذا آپ کو کاظم کے نام سے یاد کیا گیا، کاظم کے لقب سے آپ کو یاد کیا گیا۔ امام کاظم علیہ السلام کے مکتب کا سب سے اہم سبق کظم غیظ اور ضبط نفس ہے، غصے کو پی جانا ہے۔ آج جوان نسل امام کاظم علیہ السلام کے مکتب سے درس لے، کس طریقے سے امام نے مشکل حالات میں صبر تحمل سے کام لیا اور نرم مزاجی سے کام لیا، اور ہر میدان پر امام کامیاب رہے۔ امام کاظم علیہ السلام کی پوری زندگی نمونہ عمل ہے، چاہے جس اعتبار سے امام کی زندگی کو، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، جس اعتبار سے دیکھا جائے، امام کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اسی لیے امام نے اپنے چاہنے والوں کو جگہ جگہ پر زندگی کا درس دیا۔ ایک جگہ پر امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات۔ مولا فرماتے ہیں اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ مناجات للہ تعالی، اللہ کی مناجات کے لیے وقف کرو ایک حصے کو، اور دوسرا حصہ لمرار المعاش، کسب و کار کے لیے، حلال روزی کے لیے گھر سے باہر نکلو۔ امام کاظم علیہ السلام نے کہا کہ جو انسان حلال روزی کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، گویا اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ تیسرا وقت امام نے فرمایا لمعاشر الاخوان، اپنے بھائیوں، دینی بھائیوں کے ساتھ، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ وقت گزارو جو تمہارے عیوب کو تمہارے لیے بیان کر سکے، جس سے تمہاری اصلاح ہو سکے۔ اور چوتھا وقت للذاتکم فی غیر محرم، اور سیر و تفریح غیر محرم ہو، جو حلال طریقے کے لذات ہو، اس کے لیے وقت گزارو۔ امام کاظم علیہ السلام نے اس لیے اشارہ کیا چونکہ دنیا میں حلال و غیر حلال کئی طرح کے لذات موجود ہیں۔ امام نے اس سے آگاہ کیا، تم سیر و تفریح کرو، لذتوں سے استفادہ کرو، مگر حلال طریقے سے کرو۔ امام کاظم علیہ السلام کی ایک صفت یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے ہمیشہ حق بیانی سے کام لیا، اور یہی حق بیانی امام کی شہادت کا سبب قرار پائی ہے۔ چونکہ لکھا ہے کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ آپ باغ فدق کے حدود کو معین کیجئے۔ امام نے جب حدود 4 کو معین کیا، حدود 4 میں امام
کاظم علیہ السلام نے جب اس کے سامنے حدود اربعہ کو معین کیا تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو تمام مملکت اسلامی کے حدود کو معین کر دیا ہے، ہمارے لیے کیا بچا؟ یعنی امام کاظم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ اولاد فاطمہ کا حق صرف باغ فدق ہی نہیں ہے، بلکہ اولاد فاطمہ کا حق تمام امت اسلامی کی رہبری ہے، اور یہی سبب قرار پایا کہ ہارون رشید نے امام کے قتل کا حکم دیا، اور 25 رجب سن 182 ہجری میں سندھی بن شاہق نے امام کو زہر دیا اور امام قید خانے میں شہید ہو گئے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔